والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، اللہ سے رحمت کا سوا ملتا ہے، اور صائم کو مبارک ہو اے نوید رحمت، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے۔ ابھی میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، اور میرے کچھ دوست و احباب نے بھی کہا کہ رمضان کی فضیلت پہ کچھ گفتگو کی جائے۔ تو قرآن کریم کی آیات کریمہ، اور میں زیادہ تمہید میں نہ جا کر کے ایک مختصر سی گفتگو میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کی استقبال میں رب تبارک و تعالی 11 مہینے تک جنت کو سجاتا ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں کو مہمانوں کے آنے کے لیے سجاتے ہیں، اسی طرح رب تبارک و تعالی جنت کو 11 مہینے تک سجاتا ہے رمضان کی استقبال کے لیے، اور پھر وہ رمضان کے مہینے میں جنت کے ہر دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اور بندے مومن کو جنت میں جانا، رمضان کے مہینے میں جنت کمانا، جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ۔ آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے کو کلوز کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ خیر، اور دوسری بات کہ اس ماہ مبارک میں، یہ ماہ صیام میں ہمیں چاہیے کہ جتنی زیادہ کار خیر کریں، اور اللہ کہتا ہے میرے رنگ کو دیکھیے، انسان ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں کپڑوں کو، پہلے زمانے میں دستور تھا کہ کپڑے رنگے جاتے تھے، رنگ ساز ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، مجھ سے بہتر رنگ ساز کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر رنگنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اب رنگ ساز کا کیا مطلب ہے؟ رنگ ساز کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کھانے پینے سے پاک ہے، تو جس طرح انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جو بھوکا رہتا ہے، تو یہ رب کی جو بھوک نہ کھانے والی جو صفت ہے، اب انسان یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر ہمیشہ بھوکا رہے، کھانا ہی نہ کھائے، لیکن وہ جتنی دیر بھوکا رہے گا رمضان کے مہینے میں، اللہ نے فرمایا اب تو بھوکا رہنا یہ میری شان ہے، بھوکا رہنا یہ میری ذات کو زیب دیتا ہے، لیکن انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت کر کے جو بھوکا رہتا ہے، تو دن بھر اللہ کا رنگ اس بندے پہ چڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں پھر قیام اللیل کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ روزے کے رمضان کے دنوں میں، رمضان کے ایام میں تم قیام اللیل کیا کرو۔ قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ تراویح پڑھا کریں۔ اب آپ تراویح قیام اللیل، اب راتوں کو بھی اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما لا تأخذوا سنة ولا نوم، اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ تو نہ سونے کی جو صفت ہے، جب انسان راتوں کو نہیں سوتا ہے تو نہ سونے والی صفت اللہ کی اس بندے پہ چڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح نہ سونے کی صفت رات میں جب قیام اللیل بندہ کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور دن بھر روزے رہتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کا رنگ چڑھتا ہے، اور رب سے بڑا رنگ ساز کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رہ کر قیام اللیل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، میرے احباب بتاتے ہیں کہ رمضان کے روزے رہ لیتے ہیں اور انہیں پنجگانہ نماز کی قدر نہیں ہوتی ہے، تو یہ
آپ نمازوں کا اہتمام کیا کریں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں، باجماعت نماز پڑھا کریں، کیونکہ جماعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں، جو میرے پاس ابھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا دوں، لیکن جو چیدہ باتیں ہیں، میں جو جس سورت کی آپ کے سامنے جو تلاوت کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس آیات کریمہ میں یہ بتانا چاہتا ہے اس صورت میں کہ قسم ہے زمانے کی۔ دیکھیے انسان، ہم اور آپ جب باتوں کو یقین دلانا ہوتا ہے، کسی باتوں پہ جو ہے دلیل دینی ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو رب جب قرآن میں، ایک تو قرآن معتبر کتاب اور رب کی ذات بڑی معتبر والی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھا کے کہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، پھر آگے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور پھر اچھے کام کیے۔ اب اچھے کاموں میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادتوں ریاضتیں ہیں، یہ اچھے کاموں میں شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور حق کی دامن کو اور صبر کی دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس آیت کے متعلق سے میں مختصر واقعہ آپ کو بتا دوں جو آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور شاید انسان اس واقعہ سے سبق حاصل کر لے۔ ایک بغداد میں ایک جو ہے اللہ کے نیک بزرگ تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر اس سورت کو پڑھتے پڑھتے میری 30 سال کا زمانہ گزر گیا، 30 سال تک میں اس سورت کو پڑھتا رہا، لیکن مجھے انسان خسارے میں اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار میں شام کا وقت تھا، تو میں ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری ایک تاجر پہ نظر پڑتی ہے جو برف کا تجارت کرتا تھا۔ دیکھیں انسان کی زندگی حضرت کتنی اہمیت ہے اور انسان سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ دیکھیں انسان اپنی زندگی میں رہتے رہتے جیتے جی اگر نیکیوں کو اکٹھا کر لے، رب کی رضا حاصل کر لے، تو اس سے بڑی خوشنودی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام کے ٹائم میں دیکھا کہ ایک تاجر برف والا وہ برف جو بیچ رہا تھا، تو اس کی چیخ جو ہے، جب اس کے پاس جو ہے سامان لینے والے، برف لینے والوں کی تعداد جب کم ہو گئی، تو وہ چیخیں مار مار کے کہتا کہ لوگوں میرا مال لے لو، میرا برف لے لو، اگر میرا برف نہیں لوگے، میرا مال نہیں لوگے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ برف اگر چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں نہ بکے تو وہ پانی کا شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ پونجی برباد ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اور چیز کی، اگر کسی کی بزنس ہے تو وہ آج نہیں کل کو بیچ لے گا، لیکن برف کا وقت متعین ہے کہ اتنے وقت میں اگر برف نہیں بکے گا تو اس کی پونجی بھی چلی جائے گی، وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کا مال بھی نقصان ہو جائے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سمرقند کے بازار میں جب میں نے اس برف والے کو چیخیں مارتے دیکھا تو خدا کی قسم اللہ کی ذات میں نے اس دن سمجھ لیا اور مجھے عقل آ گئی کہ جو سورت جو ہے عصر کو میں بارہا پڑھا کرتا تھا، میرے ذہن نشی نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے اس دن جب اس سورت جو اس برف والے کو چیخیں مارتے سنا اور دیکھا تو میری عقلیں کھل گئی۔ اور میں یہ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے کہ انسان جس طرح برف والا وقت پر برف نہ بیچے تو اس کی پونجی چلی جائے گی، اسی طرح انسان اپنی زندگی کے رہتے ہوئے، سانسوں کے رہتے ہوئے اگر نیکیوں کو اکٹھا نہ کیا، سانسوں کو رہتے ہوئے اللہ کی رضا کو نہ حاصل کیا، سانسوں کے رہتے ہوئے رسول اللہ کی جو ہے محبت کو نہ اپنے دل میں پالا، تو اسی طرح انسان کی زندگی ایک دن برف کی طرح پگھل جانی ہے، انسان کی سانسیں چلی جانی ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کو رہتے رہتے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو انمول سمجھے اور اسی زندگی میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لے۔ آج بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں اس زمانے میں، آج طرح طرح سے ہم اور آپ پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہے۔ اس کی واحد کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہمیں جو چیزیں عمل میں لانی چاہیے تھی، جس چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے تھا، ہم نے اسے ٹھکرا دیا، ہم نے آقا کریم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم رسول کی تعلیمات کو اپنے جو ہے اندر سما لیتے تو آج دنیا جس طرح ہماری جب پچھلی جو تاریخیں ملتی ہے کہ ہمیں اللہ نے حاکم بنا کر کے پیدا کیا ہے،
ہمیں حکمران بنا کے پیدا کیا، لوگوں پہ ہم حکومت کرنے کے لیے زمین پر پیدا ہوئے تھے، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔